اس ویڈیو میں کہانی فرام مدر ود لو کے بقیہ سوال جواب کو مکمل کیا جائے گا۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کویسچن نمبر 6، آپ بھی پڑھیے۔ Where does Minta's father take her to discuss her mother's illness؟ یعنی منٹا کا باپ اس کی ماں کی بیماری سے متعلق بات چیت کرنے کے لیے اسے کہاں لے کر جاتا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ Minta's father takes her to the beach to tell her about her mother's illness، یعنی منٹا کا جو باپ ہے اسے ساحل سمندر پر لے کر جاتا ہے اس کی ماں کی بیماری کے متعلق اسے بتانے کے لیے۔ He tells Minta and her mother that they were going to collect clams۔ وہ منٹا یعنی منٹا کا جو باپ ہے وہ منٹا اور اس کی ماں کو یہ بتاتا ہے کہ وہ سیپیاں جمع کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ When they reach the beach, Minta's father informs her about her mother's illness and that she has only a few months to live۔ پھر جب وہ وہاں ساحل سمندر پر پہنچتے ہیں تو منٹا کا باپ اسے یہ بتاتا ہے کہ اس کی ماں بیمار ہے اور یہ کہ اب وہ چند ماہ ہی زندہ رہ سکے گی۔ Question number 7، which approach would you have preferred, deception or honesty if you had to deal with similar circumstances like Minta's mother؟ یعنی کس قسم کا رویہ جو ہے وہ آپ اپنی طرف پسند کریں گے، یعنی دھوکہ یا ایمانداری یا پھر جھوٹ یا سچ، اگر آپ کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا ہو جیسا کہ منٹا کی ماں کو کرنا پڑا، یعنی جس طرح سے اس کی موت قریب تھی اور سب لوگ جو ہیں گھر کے افراد وہ اس سے اس بات کو چھپا رہے تھے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک تھا؟ گیو ریزنز فار یور چوائس، اور اپنی رائے کے متعلق آپ نے اس کی وجہ بھی بتانی ہے کہ آپ یہ رائے کیوں رکھتے ہیں۔ جواب دیکھتے ہیں۔ If I had to deal with similar circumstances like Minta's mother, I would have preferred honesty۔ اگر مجھے ایسی کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا کہ جیسا منٹا کی ماں کو کرنا پڑا تو میں اس بات کو پسند کروں گی کہ میرے ساتھ ایمانداری سے کام لیا جائے، یعنی مجھے سچ سچ بتایا جائے۔ The reason is that if a person already knows about their illness, they would be mentally prepared for it۔ یعنی اس کی وجہ اب یہ ہے کہ اگر ایک شخص کو پہلے سے ہی اپنی بیماری کے متعلق پتہ ہو تو وہ پھر ذہنی طور پر اس کے لیے تیار رہتا ہے یا اگلی صورتحال کے لیے تیار رہتا ہے۔ It also provides a person a chance to wind up all their important matters, especially those related to property or handing over other responsibilities۔ اور یہ رائے رکھنے کے لیے ایک اور وجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کو پہلے سے ہی آگاہ کر دیا جائے اس کی بیماری یا اس کے بعد میں جو بھی صورتحال پیش آئے گی اس کے متعلق، تو پھر اس کو ایک طرح سے موقع مل جاتا ہے اگر اس کے پاس وقت کم ہو کہ وہ اپنے جو بھی کام کاج ہیں ان کو نپٹا لے، اور جو اہم جو معاملات ہیں خاص طور سے جس طرح سے جائیداد وغیرہ سے متعلق جو معاملات ہوتے ہیں اور ذمہ داریوں کو دوسروں تک منتقل کرنے کا مسئلہ ہوتا ہے اس کو، تاکہ وہ اچھے طریقے سے مکمل کر سکے وقت پر۔ This can also help avoid any disputes among the successors، اور اس طرح سے بعد میں آنے والے جو لوگ ہیں ان کے درمیان کسی قسم کی بھی چپکلیش یا لڑائی جھگڑا جو ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ Question number 8، How did the vitamin pills become the symbol of responsibility؟ یعنی وٹامن کی جو گولیاں ہیں وہ کس طرح سے ذمہ داری کی علامت بنتی ہیں اس کہانی کے اندر؟ جواب دیکھتے ہیں۔ Vitamin pills became the symbol of responsibility because when Minta's mother asked her to take care of her father and gave her vitamin pills to deliver them on time, Minta did as she was told۔ وائٹامن کی گولیاں اس کہانی میں ذمہ داری کی علامت بن گئی تھیں کیونکہ منٹا کی ماں نے اسے اپنے باپ کا خیال رکھنے کے لیے کہا تھا اور اسے وہ وٹامن کی گولیاں دی تھیں کہ وہ انہیں وقت پر اپنے باپ کو کھلائے۔ منٹا نے ویسا ہی کیا جیسے اسے کہا گیا۔ This showed that her mother was handing over her responsibility to Minta۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اپنی ذمہ داری کو
منٹا تک منتقل کر رہی تھی، یعنی اس کے جانے کے بعد یا مرنے کے بعد منٹا جو ہے اپنے باپ کا اسی طرح سے خیال رکھا کرے جیسے کہ اس کی ماں رکھا کرتی تھی، جس کے تحت وٹامن کی گولیاں اس کے باپ کو دینا جو ہے وہ ایک اہم ذمہ داری تھی۔ Question number 9. How did Minta change over the course of the story؟ یعنی کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے تو اس دوران منٹا جو ہے اس میں کس طرح سے تبدیلی آتی ہے یا اس کی شخصیت میں کیسے تبدیلی آتی ہے۔ لمٹ یور آنسر ٹو جسٹ 5 sentences، یعنی محض 5 جملوں میں اس بات کو بیان کرنا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ منٹا the main character of the story was a young and a sensitive girl۔ منٹا جو کہ اس کہانی کا مرکزی کردار ہے وہ ایک نو عمر اور حساس لڑکی ہوتی ہے۔ She was ambitious to go and study in a boarding school where her mother had studied from۔ اس کو اس بات کا بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ جا کر اس بورڈنگ اسکول میں پڑھے کہ جہاں سے اس کی ماں نے پڑھا ہوتا ہے۔ However, when she came to know about the truth of her mother's serious condition, that she had little time left, she accepted the reality quite courageously۔ بہرحال جب اس کو اس حقیقت کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں کی حالت خاصی خراب ہے اور اس کے پاس بہت کم وقت باقی بچا ہے، تو وہ اس حقیقت کو بڑی ہمت کے ساتھ قبول کر لیتی ہے۔ She then mentally prepared herself to face the situation۔ وہ پھر ذہنی طور پر خود کو تیار کرتی ہے صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ She sensibly took the responsibility of taking care of her father and home۔ اور پھر بڑی سمجھداری کے ساتھ وہ اپنے گھر کی اور اپنے باپ کا خیال رکھنے کی اور گھر کی ذمہ داری اٹھا لیتی ہے۔ تو ایک طرح سے وہ اپنی خواہشات وغیرہ کو سب چیزوں کو نظر انداز کر کے بڑی دلیری کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتی ہے۔ یقیناً وہ اس کہانی میں ایک مضبوط اور بہادر لڑکی کے طور پر ابھر کر سامنے آتی ہے۔ Question number 10. Why was the blue chair significant؟ Explain۔ یعنی نیلے رنگ کی جو کرسی ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس کہانی میں، اس کے متعلق تفصیل سے بتانا ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ In this story, the blue chair was a symbol of power and responsibility۔ اس کہانی میں نیلے رنگ کی جو کرسی ہے وہ علامت ہوتی ہے طاقت کی اور ذمہ داری کی۔ When Minta's mother was seriously ill and was admitted to the hospital, the blue chair on which she used to sit remained vacant۔ جب منٹا کی جو ماں ہے وہ شدید بیمار ہو جاتی ہے اور اسے ہسپتال میں داخل کر دیا جاتا ہے تو نیلی کرسی جس پر کہ وہ بیٹھا کرتی تھی وہ خالی پڑی رہ جاتی ہے۔ It showed that the home was lacking someone who was mature and responsible۔ یعنی یہ جو دکھایا جاتا ہے کہانی میں کہ وہ کرسی خالی پڑی ہے، اس سے یہ پتہ لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جو وہ گھر ہے اس میں اس شخص کی کمی ہے جو کہ پختہ اور ذمہ دار شخص ہو، یعنی گھر کی نگرانی یا دیکھ بھال کرتا ہو، یعنی اس کی وہ جگہ ایک طرح سے دکھائی جاتی ہے کہ خالی رہ جاتی ہے اور اسے پر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ After her mother's death, when Minta sat on the blue chair, this gave a clear indication that Minta had taken her mother's place by accepting the responsibility of her home۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد منٹا اس نیلی کرسی پر آ کر جب بیٹھ جاتی ہے، یہ ایک صاف اشارہ ہوتا ہے کہ منٹا نے اپنی ماں کی جگہ لے لی ہے اور اب اس کی جو گھر کی ساری ذمہ داریاں ہیں جو کہ اس کی ماں نے اس سے پہلے اٹھا رکھی تھی انہیں اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ Question number 11. Explain how Minta knows that her mother accepted death۔ Why is that knowledge comforting to her؟ Explain how Minta knows that her mother accepted death۔ یعنی اس بات کو تفصیل سے بتانا ہے کہ منٹا کو کس طرح سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی ماں نے اپنی موت کو قبول کر لیا تھا۔ Why is that knowledge comforting to her؟ اور یہ جان لینے کے بعد اسے کیوں تسلی ہو جاتی ہے یا وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ جواب دیکھتے ہیں۔ One day Minta's aunt comes to collect her mother's clothes to give them to church۔ یعنی جب منٹا کی ماں کی وفات ہو جاتی ہے اس کے بعد منٹا کی ایک
آنٹی جو ہیں وہ اس کے ماں کے جو کپڑے وغیرہ ہیں وہ لینے کے لیے آتی ہیں تاکہ وہ کسی چرچ وغیرہ کو وہ دے دیں. منٹا برنگز ہر مدر's clothes فرام دا closet. منٹا جو ہے وہ الماری سے ان کپڑوں کو لے کر آتی ہے. She sees 2 suitcases which her father had given to her mother on her birthday. وہ 2 سوٹ کیس اس کو وہاں دکھائی دیتے ہیں جو کہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دیا ہوتے ہیں اس کی سالگرہ پر کے موقع پر. She finds Christmas presents in the suitcases. اور پھر وہ ان کو جب کھولتی ہے ان سوٹ کیسوں کو تو ان میں دیکھتی ہے کہ ان میں کرسمس کے جو تحائف ہیں وہ پڑے ہوتے ہیں. On each gift, the name of the person had been written to whom it was to be given. ہر ایک تحفے کے اوپر اس شخص کا نام لکھا ہوتا ہے جس کو کہ وہ تحفہ اس نے دینا ہوتا ہے. This means that she knew that she might not have time to live till Christmas. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وہ کرسمس تک زندہ نہیں رہے گی، لہٰذا اس نے پہلے سے ہی یہ تحائف وغیرہ جو ہیں تیار کر کے رکھے ہوتے ہیں. This is how Minta realizes that her mother knew and was prepared for her death and that knowledge comforts her. اور اس طرح سے منٹا کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی ماں جو ہے اس کو معلوم تھا اور وہ تیار تھی اپنی موت کے لیے، اور یہ علم اس بات کو جان لینے کے بعد وہ پرسکون محسوس کرتی ہے، یعنی اس کی ایک طرح سے تسکین ہو جاتی ہے، اس کی تسلی ہو جاتی ہے. کیونکہ کہانی میں سب سے بڑا مسئلہ یہی دکھایا گیا تھا کہ جب اس کی ماں مرنے والی ہوتی ہے تو خاندان کے سبھی افراد اس بات کو اس سے چھپا رہے ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی ماں یہ بات نہیں جانتی کہ وہ مرنے والی ہے، جبکہ اس کے مرنے کے بعد جب منٹا کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی جانتی تھی اور وہ اس کے لیے تیار تھی، یعنی اس نے دلیری کے ساتھ موت کے کو قبول کیا ایک طرح سے اور اس کا مقابلہ کیا، تو یہ بات جو ہے منٹا کو پرسکون کر دیتی ہے. یہ مشق یہاں مکمل ہو چکی ہے. آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے.